السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف ایس بی پی پوڈ کاسٹ. اس سے پہلے کہ ہم مزید کوئی بات کریں, تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ فائنلی پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ گیا ہے. پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہم نے سننی شروع کر دی تھی, ایف اے ٹی ایف, یعنی ہر کوئی اس کو اپنے انداز سے انٹرپریٹ کرتا تھا, اپنے انداز سے اس کو پروناؤنس بھی کیا کرتا تھا. وائٹ لسٹ کیا ہوتی ہے, گرے لسٹ کیا ہوتی ہے, بلیک لسٹ کیا ہوتی ہے, یہ سوالات ہم سب کے ذہن میں تھے. ظاہر ہے بڑی ایفرٹ کی پاکستان نے, ریویوز ہو رہے ہوتے تھے اور ہمیشہ یہ خبر آ رہی ہوتی تھی کہ بس اب وائٹ لسٹ میں آئے. لیکن گزشتہ اختتام ہفتہ فائنلی پاکستان کو یہ اچھی خبر سننے کو مل ہی گئی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس بار اس پوڈ کاسٹ کو ہم ایف اے ٹی ایف کے نام کریں, پاکستان کی اس ایلیویشن کے نام کریں, بیکاز دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایز اے ریگولیٹر اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اس کے جو ٹیم ممبرز ہیں جو پاکستان کو گرے سے وائٹ لسٹ لانے میں, جس طرح بینکس کو ریگولیٹ کرنے میں ایف اے ٹی ایف کی شرائط, جو ان کی اسٹینڈرڈز بینچ مارک ہیں, ان کو پورا کرنے میں اسٹیٹ بینک کا ایک بڑا پیوٹل رول رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ذرا تفصیل سے بات کی جائے, آپ کو ایک صحیح پکچر, صحیح پرسپیکٹو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے, تاکہ آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد ایٹ لیسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ اس ٹاپک کو ٹھیک سے سمجھ پائیں. نا ٹاپک کافی کمپریہنسو ہے, اور اگر ہم اس کو اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ ذرا ناانصافی ہو جائے گی. سو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے 2 پارٹ پوڈ کاسٹ. ہم 2 پوڈ کاسٹ کریں گے اور اس میں کیا کیا ہوگا, کن چیزوں کو کور کریں گے, یہ میں آنے والے حصے میں, آنے والے ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے جو مہمان آج ہیں پروگرام میں, جن کو ہم نے اس پروگرام میں بلایا ہے, اس پوڈ کاسٹ میں بلایا ہے, ان کا نام ہے مسٹر افضال خٹک. He is the additional director at State Bank of Pakistan and he was the State Bank of Pakistan's focal person جو ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے, جس میں پاکستان کے بہت سارے اداروں کے ممبران تھے, ان کے ریپرزینٹیٹیو تھے. سو ہی یوز ٹو ریپرزینٹ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ان کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو ہوگی جس میں ہم ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے. تو آئیے افضال صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. افضال صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, ویلکم ٹو ایس بی پی پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے انوائٹ کیا. افضال صاحب, پہلے تو آپ مبارکباد بھی قبول کیجئے. میں پاکستانی عوام کی جانب سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ویسے تو ایسا ہوا ہوگا جب سے اناؤنسمنٹ آئی ہوگی, آپ اسٹیٹ بینک کے کوریڈورز میں گھوم رہے ہوں گے, ہر طرف سے مبارکبادیں تو مل رہی ہوں گی آپ کو پچھلے 2-3 دن سے. جی جی, اسپیسیفکلی جو ہماری ٹیم رہی انٹر ڈپارٹمنٹل, رائٹ, obviously and it was an occasion right جو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے تھا. absolutely, اور میری طرف سے مبارک ہو پورے پاکستان. بالکل, ریلیف نہ ہو, پریشر, وہ کہتے ہیں نا منکیز آف دا بیک نہ ہو. یا لیکن اس میں ویسے خیر آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے کہ محض نکل جانا کافی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو اس جگہ پہ مینٹین کرنا از گوئنگ ٹو بی اے بگ چیلنج, رائٹ. ہم اس پہ آئیں گے, یہ بڑا تفصیلی الگ سے ایک ٹاپک ہے, اور ہم ویسے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ اتنا کمپریہنسو ٹاپک ہے. میں انٹرو میں ابھی بتا بھی رہا تھا کہ ہم ایک پروگرام تو کریں گے نہیں, اس کو واقعی آئی تھنک اٹ ڈیزروز 2 پروگرام. سو ہم کرتے ہی ہیں کہ پہلے پروگرام میں ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ میں اسی سوال سے آغاز کرتا ہوں. ایف اے ٹی ایف, اس کو لوگ کوئی فیٹف بھی کہتے تھے, لوگ فیٹف بھی کہتے تھے, پھر اینڈ میں ایف اے ٹی ایف کہنا شروع کر دیا. سر, یہ تنظیم ہے کیا؟ یہ پہلے تو یہ بتائیں تنظیم ہے کیا اور اغراض و مقاصد اس کے کیا ہیں؟ ایف اے ٹی ایف اٹ اسٹینڈس فار فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. یہ ایک انٹر گورنمنٹل باڈی ہے. G7 کنٹریز, جس میں امریکہ, برطانیہ, جرمنی, اٹلی, دنیا کی ترقی یافتہ ترین جو ممالک جو G7 کنٹریز ہیں, انہوں نے اس کو 1989 میں اسٹیبلش کیا تھا. صحیح, ایک اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی ہے. اس کے جو مشہور اسٹینڈرڈس ہیں 40 ریکمنڈیشنز, ایف اے ٹی ایف 40 ریکمنڈیشنز کے نام سے نارملی لوگ اس کو جانتے ہیں. تو اسٹینڈرڈس بناتی ہیں. ایریا اس کا اے ایم ایل یعنی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹرنگ فائنانسنگ آف ٹیررزم. نارملی اس ایریا کو یہ لوگ زیادہ تر مطلب اسی میں ڈیل کرتا ہے. سو یعنی وہ جو ہم دیکھتے تھے کہ جی پاکستان 40 میں سے اتنے میں کمپلائنس ہے, تو انہوں نے یہ 40 بینچ مارکس بنا دیے ہیں, 40 کہوں گا کہ انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں جس میں تمام ملکوں کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے. جی, ریکمنڈیشنز بیسیکلی
ہر اسپیسیفک ایریا کو جیسے مطلب ہم کہتے ہیں کہ ریکمنڈیشن 1 تو وہ رسک اسیسمنٹ کے بارے میں، اسی طرح جو ہوتا ہے پھر ڈیو ڈیلیجنس کے بارے میں، ٹیررزم کے بارے میں، ایم ایل کے بارے میں، مختلف ٹاپک کو یہ کور کرتی ہے، کمپریہنسو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتی ہیں، اور پھر آگے جا کے یہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کو آپ کے لا میں ریگولیشن میں کور ہونا چاہیے. بالکل. تو جس طرح افضال صاحب اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے جس میں دنیا کے تمام ممبرز، دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، یہ ایف اے ٹی ایف میں بھی کیا دنیا کے سب ممبرز ہیں یا کچھ مخصوص ممالک اس میں شامل ہیں اب بھی؟ ایف اے ٹی ایف ڈائریکٹ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ ٹائم الاؤ کریں. جی بالکل بالکل. ایف اے ٹی ایف کے ڈائریکٹ جو ممبر ہیں وہ 37 کنٹریز. ٹھیک. پاکستان ایف اے ٹی ایف کا ممبر نہیں ہے. اوکے. ڈائریکٹ 2 اس کے ملٹی لیٹرل ایجنسیز بھی جو ہے اس میں شامل ہیں تو 39 ہو جاتی ہیں. ان کے 9 ریجنل باڈیز ہیں، ایف اے ٹی ایف سٹائل ریجنل باڈیز ہم اس کو کہتے ہیں، وہ ہے. پاکستان ممبر ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا. رائٹ. تو پاکستان ڈائریکٹ ایف اے ٹی ایف کا ممبر نہیں ہے. تھوڑا سا اس کی وجہ سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اے پی جی کے ممبر ہیں. صحیح. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو مین ایف اے ٹی ایف کا جو اجلاس ہم سنتے ہیں جی پیرس میں ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہے، تو اس میں 37 ممالک، یعنی ایک بڑا ایکسکلوسیو سا کلب ہے یہ. اگر دنیا کے کوئی 200 کے قریب ممالک ہیں اس میں صرف 37 ہیں. اگر پاکستان ممبر بننا چاہے اس کا تو یہ تو پھر کوئی مشکل طریقہ کار ہی ہوگا بننے کے لیے. ان دا سینس مشکل طریقہ کار ہے. اس کا کمپریہنسو ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے آلریڈی. اس کے لیے اگر کوئی کنٹری ممبر بننا چاہتی ہے پہلے میوچل ایویلویشن ہوتی ہے. اس میوچل ایویلویشن کے سرٹن پیرامیٹرز ہیں، آبجیکٹیو پیرامیٹرز ہیں. بیسیکلی جو میتھڈالوجی ہے فیٹ ایف کی وہ بڑی ٹیکنیکل ہے. اس میں ایک ٹیکنیکل کمپلائنس ہوتی ہے اور ایک افیکٹونیس کا کمپوننٹ ہوتا ہے. رائٹ. ٹیکنیکل کمپلائنس جو ایف اے ٹی ایف کے ریکمنڈیشن میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ اگر آپ کے ملک کے لا میں، ریگولیشنز میں اگر وہ چیزیں کور ہیں تو آپ ٹیکنیکلی کمپلائنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. افیکٹونیس یہ ہے، میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ آپ کے ہاں قانون ہے کہ ریڈ سگنل پہ آپ نے رکنا ہے. بالکل. اب آپ ٹیکنیکلی کمپلائی ہو گئے، آپ کے قانون میں یہ چیز ہے. لیکن اگر آپ نہیں روکے یا آپ کو کیسے روکا جائے، یہ افیکٹونیس ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تو یہ میتھڈالوجی ہے. اب اس کو مختلف پیرامیٹر کے تحت معیار کیا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے. ٹھیک. ٹیکنیکل ریکمنڈیشنز میں سب ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، سب پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی کور ہوں. پھر ایک منیمم کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے ٹیکنیکل ریکمنڈیشنز میں آپ کمپلائنٹ ہیں. اس کے بعد افیکٹونیس کا کمپوننٹ آ جاتا ہے، اس میں آپ کتنے افیکٹو ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو ایگزسٹنگ ممبرس کی طرف سے نامینیشنز چاہیے، آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اٹس یعنی لابینگ کرنی پڑتی ہے آپ کو ان ملکوں کے پاس جا کے کافی حد تک. یعنی وزارت خارجہ کا بڑا امپورٹنٹ رول، یعنی جو فائنانس منسٹری جو کر رہی ہے لیکن وزارت خارجہ کا رول بڑا آ جاتا ہے یہاں پہ. ایگزیکٹلی. رول جہاں تک کمپلائنس کا ذکر ہے تو اس میں تو سب کا رول آ جاتا ہے. اس میں ریگولیٹر بھی ہیں، ریگولیٹر اینڈ سپروائزرز جس میں اسٹیٹ بینک، ایس سی سی پی، ڈی این ایف بی، یہ سارے. اور منسٹری آف فارن افیئرس، ان کا رول نو ڈاؤٹ اس پورے پروسیس میں بڑا اہم ہے. بالکل. اچھا افضال صاحب، یہیں اس کی آپ کی اس بات سے 3-4 سوالات میرے ذہن میں آ گئے، لیکن ابھی میں ان کو ذرا پاک کرتا ہوں. یہ جو ایف اے ٹی ایف نے جو اپنے 40 سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں یا 40 انہوں نے ریکمنڈیشنز بنا دی ہیں کہ یہ آپ کے ملک کے قوانین کا حصہ ہونا چاہیے، یہ کیا لیگلی بائنڈنگ ہے؟ یعنی کیا قانونی طور پہ ہر ملک کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان پہ عمل کرے؟ لیگلی بائنڈنگ سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ ہمارے کسی لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی ریکمنڈیشن کو ہم نے فالو، میں یہ اس طرح کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے نان پرولیفریشن ہے آف نیوکلیئر ویپنز، اقوام متحدہ کا ایک قانون کہتا ہے کہ جی کوئی بھی ملک جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز کو
نہیں کسی دوسرے ملک کا وہ ٹیکنالوجی دے گا. آپ پہ لیگلی بائنڈنگ ہے, اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو آپ پہ پابندیاں لگ جائیں گی. تو کیا یہ اسی طرح کے قوانین؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. جی, لا میں ڈائریکٹ FATF ریکمنڈیشن اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے, لیکن اس کی امپلیکیشن ہے اگر آپ نہیں کرتے تو اس کی امپلیکیشنز ہیں. رائٹ. جو ان کی میتھڈالوجی ہے, 3 طریقوں سے آپ نے گرے اور بلیک کا نام اس پروسیس میں تو آپ نے بہت ہی زیادہ سن لیا. جی ہاں, سنا ہوگا. بفور ایکسپلیننگ گرے اینڈ بلیک, اس کے طریقے ہیں, آبجیکٹیو پیرامیٹرز ہوتے ہیں. رائٹ. گرے میں یا ہائی رسک کنٹریز میں یا ہائی رسک جورسڈکشن میں آپ کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کسی FATF اسٹائل ریجنل باڈی کے ممبر نہیں ہیں, آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اس پروسیس میں, تو آپ کو کھینچا جا سکتا ہے. ٹھیک. دوسری بات, اگر آپ کو کوئی FATF ممبر کنٹری, اس کو آپ کے بارے میں کوئی خدشات ہیں کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا ٹیررزم فائنانسنگ ہوتی ہے اس کنٹری میں, وہ آپ کو نامینیٹ کر سکتا ہے. پھر ایک ڈیلیگیشن آتا ہے آپ کے کنٹری کو وزٹ کرتا ہے, اور اگر وہ ایلیگیشن سچ ثابت ہوتے ہیں تو آپ گرے میں چلے جاتے ہیں. تیسرا طریقہ ٹیکنیکل ہے, جو کمپریہنسو اسیسمنٹ ہوتی ہے, جس کو ہم میوچول ایویلویشن کہتے ہیں. اس کے ریزلٹس پہ اس کے مختلف 3-4 پیرامیٹرز ہیں. جیسے ایک پیرامیٹر میں ایکسپلین کروں, اگر 40 ریکمنڈیشنز ہیں, اگر آپ 20 ریکمنڈیشنز میں آپ پارشلی کمپلائنٹ ہیں یا نان کمپلائنٹ ہیں, تو آپ گرے میں چلے جاتے ہیں. صحیح. اوکے. اب جب آپ گرے میں چلے جاتے ہیں, پھر اس کے امپلیکیشنز ہیں. کافی ساری امپلیکیشنز ہیں, جیسے آپ کی ٹریڈ ٹرانزیکشنز پہ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں, کاسٹ اس کی بڑھ جاتی ہے. رائٹ. اگر آپ بلیک میں چلے جاتے ہیں تو بلیک میں تو ظاہر ہے کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ تو آپ سے تعلق ہی نہیں رکھتا. اوکے. اور FATF کی ریکمنڈیشنز, میں ایک بات ایکسپلین کروں, یہ صرف فائنینشیل انسٹیٹیوشن تک ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے. صحیح. اگر کوئی کنٹری, لیٹ سپوز آپ باہر ٹریول کرتے ہیں, جی, تو آپ کو کیش ڈکلیریشن کرنا پڑتی ہے. اب یہ بھی ایک FATF کی ریکوائرمنٹ ہے. اوکے. تو FATF کی ریکوائرمنٹ, اگر آپ والڈ کنٹری میں رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد آپ نے دیوار بنا لی ہے, نہ کوئی باہر جا رہا ہے نہ کوئی اندر آ رہا ہے, نہ آپ کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں نہ کوئی آپ کے ساتھ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, نہ کوئی باہر سے پیسے بھجوا رہا ہے نہ آپ کوئی پیسے بھجوا رہے ہیں, تو شاید آپ FATF کے امپلیکیشن سے بچ جائیں. رائٹ. نہیں تو پھر آپ کو FATF کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. FATF از پارٹ آف یور لائف. ایبسلیوٹلی. سر ایک سوال افضال صاحب یہاں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا نا 1989 سے یہ آرگنائزیشن ایگزسٹ کری ہے. چاہے آلویز تھاٹ کہ یہ شاید پوسٹ 9/11 دنیا جاگی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے اپنے ملکوں میں ہی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ان چیزوں کو, تو چلو جی کچھ قوانین بناتے ہیں. بس پوسٹ افغان وار کی ہم بات کر رہے ہیں, فرسٹ افغان وار, یہ آرگنائزیشن ایگزسٹنس میں آئی. ہم اس کا پہلے اتنا ذکر کیوں نہیں سنتے تھے؟ یہ پچھلے کوئی 4-5 سالوں میں ہم نے اچانک اس کا ذکر, جیسے پتہ نہیں, میں انڈین میڈیا دیکھتا ہوں تو ان کا تو لگتا یہی تھا کہ بس ان کا تو بس نہ چلے وہ پاکستان کو بلیک میں ہی رکھ دیں, وہ بلکہ کوئی بلیک کا بھی کوئی پچ ڈارک بلیک کوئی لسٹ بنا کے اس میں ڈال دیں پاکستان کو. بٹ یہ پہلے اس کی اتنی امپورٹنس کیا نہیں تھی جو اچانک ہو گئی ہے؟ یا وی ور ویری کمپلائنٹ ارلیئر, سڈنلی وی کم ان کمپلائنٹ؟ ویسے پاکستان کے لیے کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن تھوڑا سا میری ذرا اس الجھن کو سلجھائیں سر. اچھا, ایک جو ریٹنگ کا میکینزم ہے, یہ انہوں نے لیٹلی یعنی 2000s کے بعد انہوں نے ریٹنگ کا میکینزم, یعنی یہ بلیک, گرے اور وائٹ کی جو آپ اس سے پہلے ان کی لسٹ گرے اور بلیک نہیں ہوتی تھی. ٹھیک. گرے اور بلیک کا نام بھی بہت ہی ریسنٹ ہے. ٹھیک. ادروائز ان کی پبلک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. پبلک اسٹیٹمنٹ میں 2 لسٹس ہوتی ہیں. ایک ہائی رسک جورسڈکشنز آپ کی ہوتی ہے انڈر انہانس مانیٹرنگ, اوکے, اور دوسری پہ کاؤنٹر میئرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جس کو ہم بلیک کہتے ہیں. اوکے. تو نارملی آپ کو ان کے لٹریچر میں گرے اور بلیک کا لفظ مشکل سے نہیں ملے گا. بالکل, یہ ایک نارمل لینگویج میں ہمارے ٹرمز ہیں اس کے لیے. رائٹ. تو ایک تو ریٹنگ کا کرائٹیریا 2000 کے بعد سٹارٹ ہوا. اچھا, اس سے پہلے بھی ہم گرے میں رہے, 2014 میں ہم گرے سے نکلے. میتھڈالوجی چینج ہو گئی. 2012 کے بعد ایفیکٹونیس کا کمپوننٹ آیا. اس سے پہلے ٹیکنیکل کمپلائنس ہوا کرتی تھی, تو اس لیے زیادہ شور نہیں مچتا ہوتا تھا. آپ کو قانون میں کوریج کرنا پڑتی تھی. اگر لیٹ سپوز کوئی گیپ نکل آیا, آپ نے اپنے لا میں یا ریگولیشن میں اس چیز کو انکارپوریٹ کر دیا,
تو بات ختم ہو جاتی تھی. صحیح. اب افیکٹونیس کا کمپوننٹ ہے. جب افیکٹونیس کا کمپوننٹ آتا ہے تو پھر اس پہ نو ڈاؤٹ میں تو اپنی پروگریس رکھ دیتا ہوں ان کے سامنے. میں تو انہیں کہتا ہوں کہ نہیں, آئی ایم ہائیلی افیکٹو, مجھ سے یہ والی چیز نہیں, یہ اس طرح کی ٹرانزیکشن نہیں نکل سکتی. لیکن وہ میرے سامنے کاؤنٹر آرگومنٹ جب رکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا ایشو آ جاتا ہے. تو یہ جو جب سے افیکٹونیس کا کمپوننٹ آیا 2012 کے بعد, اس کے بعد فوکس جو ہے تو آئی تھنک دیٹ کلیریفائز. یا میرا خیال سے انہوں نے بھی اپنی میتھڈالوجی چینج کر دی, اور شاید کہہ سکتے ہیں وی ور کاٹ آف گارڈ, اور ہم جو ہے وہ پھنس گئے کہ جی میں تو سگنل توڑ رہا ہوں لیکن مجھے تو کوئی پولیس والا روکتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے قانون تو بنا دیا لیکن افیکٹونیس جو ہے اس کی نہیں ہے. زبردست ہے, زبردست. یہ پوائنٹ تو ہو گیا کلیئر. اچھا افضال صاحب, FATF کے حوالے سے اکثر یہ بات کی جاتی ہے, اینڈ آئی ول بی ویری اوپن ان آسکنگ دس کوسچن بیکاز اکثر میرے بھی ذہن میں یہ آتا ہے سلسلہ کہ دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک ہوں گے یا ہم سے کہیں بڑی معیشتیں ہوں گی جو کہ پتہ نہیں ان 40 کے 40 اصولوں پہ پورا اترتی ہوں گی یا نہیں اترتی ہوں گی, لیکن کچھ ممالک پہ سختی کافی زیادہ ہو جاتی ہے. آئی مین ایک یہ پوائنٹ آف ویو اور ایک یہ پرسپیکٹیو ہے کہ FATF ایکچولی ایک پولیٹیکل ایک ٹول بن گیا ہے آف سم رچ کنٹریز اینڈ آل. جس طرح وہ آپ جانتے ہیں کہ سینکشنز کے حوالے سے بڑے سلیکٹیو ہوتے ہیں کہ جو ملک مجھے پولیٹیکلی پسند نہیں ہے اس پہ سینکشنز لگا دی جاتی ہیں کوئی بھی اچھی سی وجوہات ڈھونڈ کے. تو FATF بھی تو کہیں کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس کے تھرو ناپسندیدہ ممالک کو کنٹرول کیا جاتا ہو. ایک جنرل پبلک پرسیپشن ہے یہاں پہ. آئی مے ناٹ ایگری. دیکھیں میں نے انیشلی میتھڈالوجی بتائی, ایک ہے ٹیکنیکل کمپلائنس, ایک ہے افیکٹونیس. ٹیکنیکل کمپلائنس کو پورا کرنا ان اٹ سیلف نو ڈاؤٹ اٹس این اچیومنٹ, اور ہم سٹارٹ ہوئے تھے جب ہماری میوچل ایویلیویشن ہوئی تھی, اس وقت ہم سٹارٹ ہوئے تھے ہمارا 10 آؤٹ آف 40, یعنی 40 ریکمنڈیشنز میں 10 میں ہم کمپلائنٹ تھے. ہم 38 پہ اب پہنچے ہیں. یہ ہم 2019 کی بات 2018 میں یہ میوچل ایویلیویشن ہوئی تھی, ریزلٹ اس کے آئے تھے 2019 میں. ٹھیک. تو ہم 10 سے 38 پہ پہنچے ہیں. کنٹریز ہم سے پہلے بھی تھیں. پھر افیکٹونیس کے کمپوننٹ میں افیکٹونیس کی ری ریٹنگ نہیں ہوتی. ہم نے بہت کام کر لیا, نو ڈاؤٹ, بہت وی وینٹ مائلس اوے, بٹ اسٹل وہ چونکہ ری ریٹنگ نہیں ہوتی. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات پولیٹیکل فورم کی, تو ہاں ارریلیونٹ کویسچن ضرور ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ جوائنٹ گروپ کی میٹنگز کی بات کرتے ہیں, فیس ٹو فیس میٹنگز میں کچھ ہاسٹائل کنٹریز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے فلو کو توڑ رہی ہوتی ہیں, جہاں پہ ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ افیکٹونیس کی طرف جا رہے ہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو کو یہ بڑا ایکٹیولی اور بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, وہ آپ کے فلو کو توڑتے ہیں. صحیح. اور ارریلیونٹ کویسچنز جو ہیں تو وہ آپ سے پوچھنا وہ شروع کرتے ہیں, ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پرسیپشن خراب ہو. تو یہاں تک تو I think we have a fair idea what these hostile countries would be. Yes. کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن but that's actually a very valid point. اور میرا خیال سے یہاں پہ نہ صرف آپ کو آپ کی ٹیکنیکلی آپ کو بڑا ساؤنڈ ہونا پڑتا ہے, بٹ آپ کی جو آڈیٹری اسکلز اور یہ بھی بڑی کام آتی ہیں. آپ کا ایک ڈبیٹ والا اسٹائل, کس طرح ان کو کہاں پہ شٹ اپ کال دینی ہے اینڈ آل, یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتا ہوگا. اسپیسیفکلی ٹیکنیکل اسکلز آپ کی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. باقی اسکلس تو آبویسلی چاہیے ہوتی ہیں, لیکن چونکہ جو ٹیم جا رہی ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ فارن آفس کے بھی کولیگز ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ باقی منسٹریز کے بھی کولیگز ہوتے ہیں, کوآرڈینیٹرز اس پروسیس میں جو لوگ رہے ہیں, ہمارے MO ڈائریکٹریٹ رہی ہے, بڑے دے آر ویری گڈ اوریٹرز. تو پوائنٹ آف ویو تو جہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن آ جاتی ہے وہ ٹیک اپ کر لیں. ادروائز لائک ٹیکنیکل تو ٹیکنیکل اوبویسلی. آپ خود ان میٹنگز آپ نے اٹینڈ کی ہیں. جی. پریشر والا ماحول ہوتا ہوگا وہاں پہ, کچھ جیسے نروز ہوتی ہوں گی کرکٹ میچ سے پہلے والی جو ہوتی ہیں, اس طرح تو ہوتا تو ہوگا سر. نہیں, پریشر تو اوبویسلی ہوتا ہے, کیونکہ کنٹری کے اسٹیک, بالکل انٹرسٹ اسٹیک پہ لگے ہوتے ہیں. رائٹ. تو اوبویسلی پریشر تو ہوتا ہے. بیک ان ہوم, بیک ان یور ہوم کنٹری,
کافی لوگوں کو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. صحیح. میڈیا ویٹ کر رہا ہوتا ہے ریزلٹس کا, تو نو ڈاؤٹ پریشرز تو ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہوگا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوس کے میڈیا میں تو ہم سے پہلے خبریں وہاں چل جایا کرتی ہیں. میٹنگ ہوئی نہیں اور پاکستان بلیک لسٹ میں جا رہا ہے. بہرحال اب سر ذرا تھوڑا سا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کا, میں تھوڑا سا تفصیل میں اس میں جانا چاہوں گا بیکاز ہم نے ایک بہت بڑا عرصہ اب گرے لسٹ میں گزارا ہے. اب جب ہم وائٹ لسٹ میں چلے جائیں گے, سو وہ گرے لسٹ کی وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو پاکستان کے اوپر سے اب ختم ہو جائیں گی؟ وہ ریسٹرکشنز آپ نے ایف آئیز کا آپس میں بتایا, تھوڑا سا ہم اس میں اسپیسیفک ہو سکتے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے کہ واٹ آر دو اسپیسیفک تھنگس جو کہ اب پاکستان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ دیکھیں گرے, پہلے تو کرائٹیریا گرے میں ریکوائر کیا کرتی ہیں, فیٹ ایف آپ سے کیا ریکوائر کرتے ہیں یا کیا کنڈیشنز وہ لگاتے ہیں. وہ باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو, کنٹریز کو, جورسڈکشنس کو وہ ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ جب بھی اب ان کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ انہانسڈ ڈیو ڈیلیجنس کریں. یعنی آپ ان سے وہ ریکارڈ مانگیں جیسے سورس آف انکم ہے اگر لیٹ سپوز, یا جو بھی ٹرانزیکشن ٹریڈ کی کوئی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو آپ اس کے بیک پہ جائیں, اس کا بینیفیشیل اونرشپ کون کس کے پاس ہے. یہ ساری چیزیں جیسے لیٹ سپوز آپ کی ریمیٹنس آ رہی ہوتی ہے, اب ان کو یہ سلو ڈاؤن کر دیتی ہے. جب وہ یہ ریکارڈ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اس پورے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو انفارمل اکانومی ہے, ٹھیک ہے, انڈاکومنٹڈ جیسے انڈیا والا, وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے وہ ان چیزوں سے. دوسری بات, جب ٹریڈ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں ایل سی کی کنفرمیشن ہوتی ہے, ڈسکاؤنٹنگ ہوتی ہے, اس پہ ایک رسک پریمیم لگتا ہے. وہ رسک پریمیم بڑھ جاتا ہے جب آپ گرے میں چلے جاتے ہیں تو رسک پریمیم بڑھ جاتا ہے, کاسٹ آف ٹرانزیکشن بڑھ جاتی ہے. کاسٹ آف ٹرانزیکشن بڑھ جاتی ہے. کافی سارے امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز وہ آپ سے ٹرانزیکشن کر نہیں پاتے. ان کو تھرڈ کنٹری کی جو ہے تو سم ٹائمز ویلیڈیشن کی, ایکسیپٹنس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ان کو نہیں مل رہی ہوتی یا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے اس میں, تو وہ ٹرانزیکشنز اس طریقے سے. تو اب ہوپ فلی یہ ساری جو مشکلات ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, تو آسانی ہو جائے گی. اور انویسٹمنٹ کا بھی اس سے تعلق, فورن انویسٹر کوئی اگر آ رہا ہو کسی ملک میں, تقریباً چیزیں جتنی بھی انویسٹر تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ رسک ایورژن ان دا سینس میں کہوں گا, نو ڈاؤٹ رسک ٹیکر بھی ہوتا ہے لیکن آبویسلی وہ رسک میٹیگینٹس اسے چاہیے, چونکہ یہ ایک ریڈ فلیگ ہوتا ہے آپ کے پورے پروسیس میں. جب بھی آپ کسی کنٹری پہ, اس کے بانڈس پہ, کسی بھی چیز پہ آپ ایکسپوجر لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ شائع رہتا ہے. اور چوتھی بات, جو ہمارے ملٹی لیٹرل جو ڈونرز ہیں جیسے آئی ایم ایف ہو گیا, ورلڈ بینک ہو گیا, وہ بھی آپ کو جب لون دے رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو وہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ایک پارٹ ہوتا ہے ان کے ایجنڈے کا بیفور کہ مطلب آپ یہ کنڈیشنز آپ میٹ کریں گے تو ہم آپ کو کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور سر اگر یہ تو گرے لسٹ ویسے بڑا کمپریہنسولی اب کلیئر ہو گیا, بٹ بلیک لسٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ نہ ٹریڈ کرنی ہے, بینکس آپس میں جو آپس میں کورسپونڈنس بینکنگ ہوتی ہے وہ سب ختم, یہ ساری چیزیں تقریباً چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس میں فیٹ ایف ریکوائر کرتا ہے کہ جی کاؤنٹر میئرز آپ, اور کاؤنٹر میئرز میں پھر آگے جا کے وہ یہی کہتا ہے کہ جی ریسٹرکشنز. ٹھیک, تو آبویسلی کوئی بھی کنٹری, کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ آپ کے ساتھ پھر ٹرانزیکشنز نہیں کرتا. آئی تھنک یہ کافی حد تک یہ والا جو پوائنٹ ہے سر یہ تو کلیئر ہو گیا ہے. اب ذرا آتے ہیں کہ جی پاکستان کے اوپر ایک اب تلوار لٹک رہی ہے بلیک لسٹ کی اینڈ آل. میں 2018 میں ایک بار پھر سے چلا جاتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اپنے اس ڈسکشن کو پارٹ 1 کو ہم ذرا یہاں پہ ریپ اپ بھی کرتے ہیں, بیکاز پارٹ 2 میں ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے کہ پاکستان نے کیا کیا کیا, کیا مشکلات تھیں, کس طرح ہم نے ان کو اوور کم کیا. تو اب 2018 میں ہم نے دیکھا کہ جی ایک ابھی حال ہی میں جب ہم وائٹ لسٹ میں آئے تو اس وقت کے وفاقی وزیر جو غالباً اس انیشیٹو کو ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے ایک تصویر شیئر کی کہ ایک بہت بڑا گروپ آف پیپل کھڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہیرو ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. سو ٹیل اس اباؤٹ دا کانسٹیٹوئنٹس آف دیٹ. وہ جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں کون کون سے اداروں کے لوگ تھے اور باقی تفصیلات میں جانوں, مطلب کون کون سے وہ ادارے تھے جو کہ ممبر تھے ان کے. کوآرڈینیشن کے لیے سب سے پہلے ایم او ڈائریکٹریٹ, ہمارا جو ملٹری آپریشنس کا جو ڈائریکٹریٹ ہے, رائٹ, ان کو یہ رسپانسبلٹی دے دی گئی.
coordination amongst all these organizations, department, ministries, इनके दरमियान coordination, बड़ी close coordination उन्होंने रखवाई, और शायद यही हमारे एक बड़ा शुरू में weak link था, जिसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक ओवरकम करवाया. अच्छा, यानी एक I'm sorry but एक sort of military discipline लाया गया है इस पूरी चीज़ में, जो आप समझते हैं अगर नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता. जी, no doubt, ऐसा हुआ. no doubt. सर चलें, that's very nice. I think ये point है जो acknowledge करना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे. जी, very nice. फिर इसके साथ तकरीबन जैसे फॉरेन ऑफिस के हमारे कुलीग्स, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है. इसमें से 4 एरियाज़ थे बेसिकली. एक एरिया तो टोटली उनके पास फ्रीजिंग के रेफरेंस से वो उनके पास भी था, वो उसको लीड भी कर रहे थे, और बाकी भी मीटिंग्स वगैरह के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन रही है. फिर हमारे पास FBRs, नेक्टा, SECP, ICAP, ICMAP, स्टेट बैंक ऑब्वियसली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. Right. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे इस पूरे प्रोसेस में. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इंटेलिजेंस एजेंसीज, Right. तो काफ़ी सारे पूरे तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा मुल्क बड़ा इस प्रोसेस में लगा. Absolutely, that sounds amazing. तो अफजाल साहब, आप डे 1 से इसका हिस्सा रहे हैं और आखिर तक अभी तक रहे हैं, या बीच में कुछ चेंजेस वगैरह भी हुई हैं? नहीं, आई वाज इस पूरे प्रोसेस में एक जो चीज़ हमने लर्न की, कंटिन्यूटी आपको चाहिए. वेरी नाइस. स्पेसिफिकली रेगुलेटर्स के एंड पे कंटिन्यूटी रही. हमारे जो एमओ डायरेक्टरेट है, उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करवाया बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी कि कंटिन्यूटी रहे. तो मैं शुरू से हूँ, बल्कि इवन बिफोर दिस प्रोसेस आई रिमेंड एज असेसर विद द FATF. ओके. तो कुछ कंट्रीज़ की असेसमेंट भी मैंने की थी. तो ऑब्वियसली लाइक जब पाकिस्तान का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हमें इस एरिया में एज था. मेरे साथ और भी काफ़ी सारे कोलीग्स हैं. स्टेट बैंक में लकीली हमारे पास एक पूरी टीम है असेसर्स की, राइट, जिसमें अराउंड लाइक 13-14 हमारे कोलीग्स हैं, वो असेसर्स रहे हैं. तो हमें एक एडेड एडवांटेज इस एरिया में था. तो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली आप लोगों ने असेसमेंट्स की, दूसरे मुल्कों की भी आपने FATF के बिहाफ पे. दैट इज़ वंडरफुल सर. सो हम ऐसा करते हैं, अपने पार्ट 1 को यहाँ पर हम अभी रोकते हैं, बिकॉज पार्ट 2 में जब हम जाएंगे ना तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि स्टेट बैंक को क्या क्या टास्क दिए गए थे, यानी आपकी क्या, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सो विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स, बट राइट नाउ थैंक यू सो मच सर. दैट वाज आई थिंक एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन टू FATF, और मेरा ख्याल है जो भी सवालात हमारे थे और हमारे ऑडियंस के थे वो काफ़ी आंसर हो गए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू. तो जी, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ आवर डिस्कशन ऑन FATF. पाकिस्तान किस तरह इस ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जो है वो मूव हुआ. अभी हमने एक फ्रेमवर्क सेट किया है, व्हाट इज़ FATF अबाउट, ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, क्या चैलेंजेस थे पाकिस्तान के लिए इसमें, ये जो कमेटी बनी, इसको कोऑर्डिनेशन एंड ऑल. आगे चल के हम जो इसकी सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो फिर हम विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक थिंग्स दैट वी डिड और आगे क्या करना है. बिकॉज जो बात क्लियर हो गई है पार्ट 1 में वो ये कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. ये एक दफ़ा करके आपने एक बिल्डिंग बना ली और जी बस उसको देखते रहेंगे, नहीं, दिस थिंग हैज़ टू गो ऑन. सो अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफजाल खटक साहब ही हमारे साथ होंगे अगले पार्ट में भी. फ़िलहाल आप अदील अज़हर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.